یا رحمن الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ بحق محمد و عطرت الطاہرہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. درود پر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. درود پر محمد و آل محمد. واجب الاحترام سامعین حاضرین، الہ العالمین بحق محمد و آل محمد آپ کے اور میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. خداوند قدوس آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے. اداداران امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں مصروف عزا ہے، خداوند قدوس سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو امن اور سلامتی عطا فرمائے. میرے ذمہ کچھ دعائیں ہیں. پہلی مجلس ہے، آغاز میں دعا کرتا ہوں خداوند قدوس کی بلا مقدوم قصور بادشاہ صاحب کو اولاد نرین عطا فرمائے، ناصر شاہ کو اولاد نرین عطا فرمائے. علی عباس علوی شاہ صاحب کی دعا ہے، خداوند قدوس ان کی قبول و منظور فرمائے. اور آخری دعا ہے جسے سب مل کر آمین باواز بلند کہیں گے کہ خدائے وند عالم، خدائے رحمان الرحیم، اپنی آخری حجت وارث زمانہ ہمارے آقا و مولا کا جلد ظہور فرمائے. ایک خوبصورت سی صلوات سنائیں باواز بلند. اللہم صلی علی محمد. آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہیں تو قرآن مقدس اللہ کی آخری آسمانی سچی کتاب ہے. قرآن کے ذکر سے آغاز کر رہا ہوں. مختصر سی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مقدس کبھی نہ منسوخ ہونے والی کتاب ہے. اس سے پہلے جتنی آئیں سب کتابیں تھیں، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ ام الکتاب ہے. ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی. اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب صرف نبی تھے، صرف رسول تھے. یہ جس کے دل پہ نازل ہوئی ہے یہ صرف رسول نہیں بلکہ سید المرسلین ہے. یہ صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہے. یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری رسول ہے. اور کوئی رسول نہیں آئے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی شریعت نہیں آئے گی اور کوئی کتاب اب نہیں آئے گی. جو اس نبی کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے. جو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لائے وہ بھی جھوٹا ہے. کیونکہ یہ نبی بھی سچا ہے، یہ کتاب بھی سچی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں اس قرآن کی. 114. اور قرآن پاروں کی صورت میں نازل نہیں ہوا. قرآن یا سورتوں کی صورت میں نازل ہوا یا آیاتوں کی صورت میں نازل ہوا. مگر
نازل اندھیرے میں ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات میں نازل ہوا. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، جبریل کے ذریعے نازل ہوا، مگر مصطفیٰ کے کانوں پہ نہیں، سر پہ نہیں، دل پہ نازل ہوا. توجہ ہے، دل بھی چھپا ہوا ہے، رات بھی کالی ہے، چھپی ہوئی ہے. جو لانے والا ہے جبریل امین، وہ بھی چھپا ہوا ہے. سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات. تو خدا سے پوچھے تو صحیح، موسیٰ کو تو تختیاں عطا کی تھی، وہ تو الواح تورات کو سر پہ اٹھا کے لایا تھا. یہ محمد کے دل پہ رات کے اندھیرے میں غار میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ زمانہ پہلے میرے محمد کو مانے، بعد میں میری کتاب کو مانے. اللہ اکبر، سلامت رہے یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. کسی کی دل آزاری اس نہیں مقصود، مگر بات ضرور کہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، غلط کہا جاتا ہے. جاتے ہوئے ہمیں تو نبی یہی فرما کر گئے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. تو دونوں کو ماننا ہے، دونوں کو ماننا ہے. توجہ رہے گی. کون کہتا ہے شیعہ نہیں مانتے؟ جو قرآن کی بڑی سی بڑی صورت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. یہ متنازع بات نہیں ہے، تمام مسلمانوں سے پوچھ لو. جو قرآن کی کسی صورت کا منکر ہو وہ مسلمان ہوتا ہے؟ بولو نا، کافر ہے. اچھا اگر کوئی کسی چھوٹی صورت کا منکر ہو، کوئی کسی آیت کا منکر ہو، کوئی کسی لفظ کا منکر ہو، جو ایک حرف کا منکر ہو، قرآن کے ایک حرف کا منکر ہو، وہ بھی کافر. اگر شیعہ کا عقیدہ قرآن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو منبر پہ بیٹھ کر اپنی پوری قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے قرآن. تو شیعہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے کا منکر ہے، شیعہ اسے بھی کافر کہتے ہیں. سنتے ہیں آپ؟ جو بسم اللہ کی بے کے نقطے کا، پہلے نقطے کا دانا ہے. آپ پچھلے سال آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے، میں آپ کے مزاجوں سے واقف ہوں. آپ اچھے سامع ہیں، ہمیں شکایت نہیں. تو یہ طریقہ کار ہے، روزانہ ہر مجلس میں تھوڑی تھوڑی گفتگو عظمت قرآن پہ ہوتی ہے. جو موضوع ہے اس پہ آتے ہیں، اور بہت لطیف اور مشکل سا موضوع ہے، مگر آپ کو اس قابل جانتا ہوں اس لیے اس کا انتخاب کیا. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول کی اطاعت کی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت اس نے میری اطاعت کی. بات میں بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول کی اطاعت کی. حالانکہ ہوتا ایسے ہی ہے. بڑا کہتا ہے جس نے میری بات مانی اس نے میرے بیٹے کی مانی، مگر ایسے نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ جس نے میرے رسول کی. یہ ایک آیت. دوسری آیت کوٹ کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کیا میرے حبیب، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے دعوے دار ہیں محبت خدا کے دعوے دار، ان سے کہہ دو کیا
فَاتَّبِعُونِی، بس مجھ محمد کی اتباع کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کے رسول تیری اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَا يَنْطِقُ مِثْقَالَ خود نہیں فرماتے بلکہ اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تم سے محبت کرے۔ سمجھے سمجھے؟ پھر اللہ جب تم مصطفیٰ کی پیروی کرو، نبی فرما رہے ہیں قرآن کی زبانی، جب تم میری پیروی کرو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ تو عظمت مصطفیٰ تو دیکھے کہ اے محمد کے نقش قدم پہ چلنے سے بندہ خدا کا محبوب بن جاتا، خدا کا محبوب، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ توجہ ہے؟ ایک آیت اطاعت، دوسری میں اتباع۔ جس آیت میں کہا گیا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، دوسرے بھی بے حق یہی بنتا تھا کہ میرے نبی کی جس نے اتباع کی اس نے میری اتباع کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، مگر جس نے محمد کی اتباع کی اس نے میری اتباع نہیں کی بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھ۔ اور عام میں اطاعت اور اتباع، قبلہ مختوم صاحب، اور عام میں اطاعت اور اتباع کو ایک ہی معنی دیا جاتے ہیں، فرما برداری۔ حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اتباع اور ہے، اطاعت اور ہے۔ اتباع اس کی ہو سکتی ہے جو دکھائی نہ دی، اتباع اس کی نہیں ہو سکتی جو دکھائی نہ دے۔ اطاعت حکم کی تعمیل کا نام ہے، تھوڑا سا دیکھیں، اطاعت حکم کی تعمیل کا نام ہے، اتباع پیروی کا نام ہے۔ اطاعت حکم ماننے کا نام ہے، اتباع نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ شاید ابھی تک میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، الفاظ کا خزانہ شاید میرے پاس کم ہے، میں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا نماز پڑھو، پڑھنے کے لیے تیار ہونا یہ ہے اطاعت۔ کیسے پڑھو؟ پڑھو، پڑھنے کے لیے تیار ہونا اطاعت۔ کیسے پڑھو؟ اتباع۔ اتباع دوسرے لفظوں میں نبی نے فرمایا الصلاۃ کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو میں رکوع کیسے کرتا ہوں، دیکھو میں قیام کیسے کرتا ہوں، دیکھو میں قعود کیسے کرتا ہوں، دیکھو میں تشہد کیسے کرتا ہوں، دیکھو میں سجدہ کیسے کرتا ہوں۔ نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے اتباع۔ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی۔ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا حکم مانا جا سکتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلا نہیں جا سکتا۔ ہمیں کیا پتا خدا نماز کیسے پڑھتا ہے؟ نماز پڑھنا خدا کا کام نہیں ہے، بندے کا کام ہے۔ خدا معبود ہے، عبد نہیں ہے۔ جو ہے وہ لائق عبادت ہے، عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ سمجھیں تھوڑا سا؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ اطاعت ہے حکم کی تعمیل کا نام، اتباع ہے پیروی کا نام، نقش قدم پہ چلنے کا نام۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نبی کی امت کو یہ حکم تھا
کہ اس نبی کی اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو۔ دیکھتا ہوں کیا کرو، اس کی پیروی بھی کرو، اس کا حکم بھی مانو۔ ہر نبی کے لیے حکم، ہر نبی کی امت کے لیے یہ حکم۔ امتیں کیا کرتی ہیں؟ گھبرا گئے ہیں آپ؟ نبی کی پیروی کرتی ہے نا، نبی کا حکم مانتی ہے۔ ہر نبی کی امت کو یہ حکم تھا اس کی پیروی بھی کرو، اس کا حکم بھی مانو۔ تھوڑا سا موڑ دیتا ہوں تقریر۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو امت ہے جن پر نماز روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، یہ صرف مرد ہے یا عورتیں بھی ہیں؟ بولو نا، عورتیں بھی ہیں یا صرف مرد ہیں؟ عورتیں ہی ہیں، لیکن آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے رہبر آئے، جتنے نمونے عمل آئے، سب مرد آئے، کوئی عورت نہیں آئی۔ توجہ ہے یا سب مرد آئے۔ تو عورتیں اطاعت تو کر سکتی ہیں، اتباع کس کی کریں؟ یہی مشکل مرحلہ تھا جسے میں طے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اطاعت تو کر سکتی ہے، اتباع کس کی کریں؟ چونکہ عورت تو پردے کی قید میں ہے، نبی میدان میں ہے، عورت گھر میں ہے۔ عورت اور مرد کے نماز روزے میں تھوڑا سا فرق ہے، وضو میں تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے۔ بسم اللہ جو ہے نا، نماز مرد کی سربراہ بھی ہو سکتی ہے، عورت کو چاہے دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، سربراہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہے نا، تو کس کی اتباع کرے؟ تو کیا پھر خدا نے حق تلفی کی ہے؟ نہیں، جب مردوں کے لیے تو نمونے عمل بھیج دیے، رابر بھیج دیے، ماڈل بھیج دیے، اور عورتوں کے لیے نہیں۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ، سپیکر کی طرف تو توجہ نہیں۔ اچھا دیکھتا ہوں اسی بجلی بند میں، سپیکر بند ہے نا، اسی میں دیکھتا ہوں عبادت واجب ہے، عورت پہ بھی مرد پہ بھی، نماز مرد پہ بھی واجب، عورت پہ بھی واجب، روزہ مرد پہ بھی واجب، عورت پہ بھی واجب، زکوٰۃ جس کا نصاب بندہ ہو مرد پہ بھی واجب، عورت پہ بھی واجب، حج صاحب استطاعت مرد پہ بھی واجب، عورت پہ بھی واجب۔ ملتان والوں، مگر ایک عمل ہے جس کا نام ہے جہاد، یہ صرف مرد پہ واجب ہے، نہ کل عورت پہ واجب تھا، نہ آج عورت پہ واجب ہے۔ ایک اور نعرہ، آج سمجھ رہے ہیں؟ جہاد کل عورت پہ واجب تھا، نہ آج عورت پہ واجب۔ ہر کسی کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی گھر کی زینت، کوئی میدان کی زینت، سمجھ آ رہی ہے؟ عورت کو عورت رہنا چاہیے، مرد کو مرد رہنا چاہیے۔ آگے چلتا ہوں، اگر لطف آ رہا ہے تو بات چلا۔ تو پھر کیا کیا ہے خدا؟ عورت کی حق تلفی کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ عادل ہے۔ شیعہ اللہ کو عادل مانتے، اللہ عادل ہے، اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اگر مرد بھیجے ہیں مردوں کے لیے تو عورتوں کی حق تلفی نہیں کی۔ ہر نبی کے ساتھ ایسی عورت کو بھیجا ہے جس کی پیروی نبی کی پیروی کے برابر ہو۔ سمجھنا۔ اگر آدم آیا ہے تو حوا بھی آئی ہے، اگر موسیٰ آیا ہے توجہ تو آسیہ بھی آئی ہے، اگر عیسیٰ آئے ہیں تو مریم بھی آئی ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ ابراہیم آئے ہیں تو ہاجرہ بھی آئی ہے، سارہ بھی آئی ہے، جن کی پیروی
اس زمانے کے نبی کی پیروی کے برابر ہے. یہ تو خطابت کے تقریر کے تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورا ہونا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا ایک بات ہو، آپ سے کوسچن ہے، سوال ہے کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو نبی ہے، نبی کیا اس کا کام فقط نماز اور روزہ بتانا ہے؟ نہیں، اس کا کام یہ بھی ہے کہ والدین کے احترام کیسے ہوتا ہے. جب انسان بیٹا ہو تو باپ کی اطاعت کیسے کرے، جب شوہر بنے تو زوجہ کے حقوق کیسے ادا کرے، جب بیٹا بنے تو والدین کے حقوق کیسے ادا کرے، ہمسایوں کے حقوق کیسے ادا کرے، غلام کے کیسے ادا کرے، آقا کے کیسے توجہ ہے نا. لین دین کے بارے بھی بتاتا ہے، رویوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، لوگوں سے معاملات کے بارے میں بھی بتاتا ہے. ہر نبی کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جب بیٹا ہو تو کیسا ہو، جب شوہر بنے تو کیسا ہو، جب باپ بنے تو کیسا ہو. اسی طرح ہر عورت پہ واجب ہے جو ہادیہ بن کر آئی ہے کہ اپنے نبی کی امت کی عورتوں کو بتائے کہ جب بیٹی ہو تو کیسی ہو، جب زوجہ بنے تو کیسی ہو، جب ماں بنے تو کیسی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک بات ضرور کروں گا، اب دیکھتا ہوں اس کا لطف لیتے ہیں یا نہیں. یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تکمیل کی سند آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو حاصل نہیں. تکمیل کی سند فقط میرے نبی کو حاصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح عورتوں میں سے بھی کسی کو تکمیل کی سند حاصل نہیں. کیوں؟ کوئی نہ کوئی پہلو تشنا تھا. ابھی تک تقریر مشکل مراحل میں ہے. کوئی نہ کوئی پہلو تشنا تھا، تبھی تکمیل نہیں، تبھی کوئی عورت قابل نہیں ہوئی. ناقص میں نہیں کہہ سکتا، قابل نہیں ہوئی. جیسا محمد قابل ہے نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کوئی پہلو پوچھنا تھا، بتانا تھا. جب بیٹی ہو تو کیسی ہو، جب زوجہ ہو تو کیسی ہو، جب ماں بنے، خاموش ہو رہی ہے، تو کیسی ہو. تو کوئی عورت تو ایسی ہو نا جو تینوں حصے جو ہیں ان کو پورا کرے. حوا آئی، حوا زوجہ ہے، ماں ہے، مگر کسی کی بیٹی نہیں. سمجھنا ہے آپ کو؟ حوا زوجہ ہے، آدم علیہ السلام ابو البشر، ماں ہے، حابیل و قابیل و شیش کی، لیکن کسی کی بیٹی نہیں. آسیہ بیٹی ہے ملاحم کی، زوجہ ہے فرعون کی، مگر کسی کی ماں نہیں. بلدان والوں کیا سنتے ہیں آپ؟ پھر دوہرا رہا ہوں، حوا زوجہ ہے، ماں ہے، کسی کی بیٹی نہیں. آسیہ بیٹی ہے، زوجہ ہے، کسی کی ماں نہیں. مریم بیٹی ہے، ماں ہے، کسی کی زوجہ نہیں ہے. سمجھ نہیں رہے آپ؟ توجہ ہے نا؟ حوا ماں ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں، حوا ماں ہے، زوجہ ہے، کسی کی بیٹی نہیں. آسیہ بیٹی ہے، زوجہ ہے، کسی کی ماں نہیں. مریم بیٹی ہے، ماں ہے، کسی کی زوجہ نہیں. محمد بیٹا بھی ہے، محمد شوہر بھی ہے، محمد باپ بھی ہے. محمد کی امت کی عورتوں کے لیے ایک ایسی نمونہ عمل عورت چاہیے جو بیٹے بھی ہو، جو زوجہ بھی ہو، جو ماں بھی ہو. کیا سنتے ہیں؟ پہنچ گئے ہیں. ایسی چاہیے، ایسی
औरतों को भी तो एक चाहिए ना जिसकी पैरवी करे और उसकी पैरवी मुस्तफा की पैरवी के बराबर हो। मगर शर्त ये है, ईसा तवज्जो है, आदम बाप है, शौहर है, किसी का बेटा नहीं है। तवज्जो है, हर लिहाज से लेके अगर इसी बात पर रुक जाओगे कूल हो जाएगा। मोहम्मद की औरतों को भी, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत की औरतों को भी एक ऐसी औरत चाहिए जिसकी पैरवी मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी के बराबर हो, मगर वो हो मोहम्मद जैसी। जैसा मोहम्मद कामिल है वो कामिल हो, जैसा मोहम्मद आबिद है वो ऐसी ही आबिद हो, जैसा मोहम्मद मासूम है वो ऐसी ही मासूमा हो, जैसा मोहम्मद आलिम गैर मुअल्लिम है ऐसे ही वो आलिम गैर मुअल्लिमा हो। क्या सुन रहे हैं? चाहिए या नहीं चाहिए? तो जमाने के पास कोई नाम है क्या? मुसलमानों की औरतें किस औरत की पैरवी करे ताकि वो पैरवी मोहम्मद की पैरवी के बराबर हो जाए, और वो औरत जो उसके नक्शे कदम पे चले वो हबीब खुदा बन जाए। कोई है ऐसी औरत? है किसी के पास कोई नाम? मिंबर पे बैठकर चैलेंज करता हूं, किसी के पास कोई नाम नहीं है, किसी के पास ऐसी कामला कोई मस्तूर नहीं है। हमारे पास है, और उस मस्तूर का नाम है फातिमा। बोलो 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 ना, बोलो हाथ बुलंद करके है मेरी। उस मस्तूर का नाम है मासूमा मोहम्मद जैसी। बोलो है या कि नहीं है? मासूमा मोहम्मद जैसी। मासूमा कौन होती है? जो पाक होती है, जो कभी निजस नहीं होती, जिंदगी के किसी लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी निजस नहीं होती, इबादत खुदा से महरूम नहीं होती। तवज्जो है, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद से पूछ ले। तवज्जो, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद से पूछ ले। तो नबी फरमाते हैं, मेरी तरह अगर कोई कायनात में मासूमा है तो उसका नाम फातिमा है। बल्कि ऐसी पाक कि एक उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि बताएं ज़हरा कितनी पाक है। मुल्तान वालों बात समझना, ज़हरा कितनी पाक है? तो उस बीबी ने कहा, उस सच्ची बीबी ने कहा, उसने ये फरमाया कि ज़हरा की पाकीज़गी हमसे क्या पूछते हो? ज़ोहर के बाद हसन पैदा हुए, असर की नमाज मैंने ज़हरा को मुसल्ले पे पढ़ते देखा है। कोई है ऐसी कायनात में औरत? कामिला कैसी? तवज्जो, कामिला कैसी? 18 साल जिंदगी है। तवज्जो से रहे, कितनी जिंदगी है? 18 साल जिंदगी है। ये गुजरी कहां पे? मासूमीन के दरमियान, मासूमीन के दरमियान। एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ अली। इतनी कामिला है, वुजू करती है, नबूवत देख रही है, इमामत देख रही है, नमाज पढ़ती है, नबूवत देख रही है, इमामत देख रही है, हकूक़ ज़ौजियत अदा करती है। तवज्जो, इमामत और नबूवत देख रहे, हकूक़ औलाद अदा करती है, नबूवत इमामत देख रही है, हमसाए के हुकूक अदा करती है, नबूवत और इमामत देख रही है, कनीज़ों के हुकूक अदा करती है, नबूवत और इमामत देख रही है, नमाज पढ़ती है, नबूवत और इमामत देख रही है, रोज़ा रखती है, नबूवत और इमामत देख रही है। मुझे इससे साहिब इज्जत ज़हरा की इज्जत की कसम है, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अमल ज़हरा ने नबूवत और इमामत के सामने किया। ऐसी कामला है ज़हरा कि एक लम्हे के लिए भी न नबूवत में टोका है, न इमामत में रोका है। कभी तो नबी फरमाते ज़हरा वुज़ू ऐसे नहीं, ऐसे ही किया। घबरा रहे हैं, वुज़ू ऐसे नहीं, ऐसे, नमाज ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ी जाती। खामोश हो गए।
کبھی ٹوکا ہے عالم غیر معلمہ بچوں ہے اور معصومہ صرف معصوم سب معصومہ نہیں بس سب معصومہ تو مریم بھی ہے ان اللہ اصطفیٰ کے بطاہر کے بصطفیٰ کے علی نساء العالمین ہم نے تجھے چن لیا ہم نے تجھے پاک کرا دیا معصومہ ہے بغیر شوہر کی معصوم یہ بغیر شوہر کے معصوم توجہ ہے وہ صرف مریم پاک اس کا بیٹا پاک یہ مرکز طہارت ہے یہ مرکز عصمت ہے یہ زہرا ایسی ذات ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے جس کا شوہر بھی معصوم ہے جس کی بیٹے بھی معصوم ہے جو خود بھی معصوم ہے چلیں گے نا ساتھ مرکزی ذات ہے زہرا لوگ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی وجہ سے زہرا کا تعارف نہیں یہ جھوٹ ہے مصطفیٰ کے تعارف کی محتاج نہیں ہے زہرا علی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے زہرا حسنین کے تعارف کی محتاج نہیں ہے زہرا ممبر میں بیٹھا ہوں ہر لفظ کا ضامن ہوں وہ حدیث کے ساتھ پڑھے جب جبریل نے کہا تھا یا رب ومن تحت الکساء یہ چادر کے نیچے کون ہے توجہ ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے محمد بھی تھے علی بھی تھے حسنین بھی تھے تو اللہ تعارف کراتا ہے ایک محمد ہے میرا رسول ہے دوسرے اس کا بھائی ہے تیسری بیٹی ہے دونوں واچے ہیں نہ علی کے ذریعے نہ محمد کے ذریعے بلکہ اللہ نے جبریل سے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا ایک فاطمہ ہے ایک اس کا باپ ہے توجہ ہے لوگوں کو یہ فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں زہرا کو یہ ناز نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کو یہ ناز تھا کہ میں زہرا کا باپ ہوں سمجھنے کی کوشش رب زہرا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک اسے زہرا کی معرفت نہ کوئی رسول نہیں بن سکتا جب تک اسے زہرا کی معرفت نہ ہو کوئی امام نہیں بن سکتا جب تک اسے زہرا کی معرفت نہ ہو سمجھ رہے ہیں یہ تصنع نہیں ہے امام شامل امام رضا امام شامل فرماتے ہیں توجہ ہے کہ ہم تیرا محمد سے لے کر آخری محمد تک ہم تیرا کائنات کے لیے حجت ہے فاطمہ ہم تیرا کے لیے حجت ہے کیا یہ موضوع پسند نہیں آیا یہ تو وہ موضوع ہے جو دلوں پہ نازل ہوتا ہے یہ سیدہ کی عظمت ہے یہ اس کی شان ہے جس کے لیے وہ اٹھتے تھے جن کے لیے کائنات اٹھتی ہے جس کے لیے مصطفیٰ اٹھتے تھے مت سمجھنا کہ بیٹی سمجھ کر اٹھتے تھے جس بیوی کا پہلے تذکرہ کیا ہے اسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہے تو آپ کی بیٹی آپ کیوں اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے سمجھیں یہ عرب میں رواج نہیں تھا کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھے اگر یہ رواج ہوتا تو سوال کرنے والی بھی کسی کی بیٹی تھی اگر رواج ہوتا تو سوال ہی نہ ہوتا سوال ہے کیوں اٹھتے ہیں یا رسول اللہ ہے تو آپ کی بیٹی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں نبی فرماتے ہیں خود نہیں اٹھتا جب زہرا سامنے آتی ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے اٹھ کر تعظیم کرو میری کنیز آ رہی ہے میری فاطمہ آ رہی ہے میری فاطمہ آ رہی ہے میری کنیز آ رہی ہے سمجھنا زمانے کے نمونہ ہے زمانے کے لیے عابدہ معصومہ عابدہ زاہدہ راضیہ
مرضی کیا توجہ ہے ایسا ہی بات سنیں عرب کی عورتیں اکٹھی تھی احتیاط کے ساتھ گزر رہا عرب کی عورتیں اکٹھی تھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کون سا ہے کسی نے کہا ماتھے کا کسی نے کہا کانوں کا کسی نے کہا گلے کا کسی نے کہا ہاتھوں کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا اٹھی ہیں چل کر آئی ہیں زہرا کے پاس توجہ ہے چل کر آئی ہیں زہرا کے پاس بی بی عورت کے لیے سب سے بہترین زیور کون سا ہے ماتھے کا گلے کا ہاتھوں کا کانوں کا بی بی نے فرمایا نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تو پھر کون سا زیور ہے جو عورت کے لیے بہترین زیور ہے بی بی نے فرمایا عورت کا بہترین زیور حیا ہے یار سننے کی کوشش بی بی حیا یہ زیور کیا بتا رہے ہیں بی بی نے فرمایا جو بچپن کا زیور ہو وہ جوانی میں اچھا نہیں لگتا جو جوانی کا زیور وہ بڑھاپے میں اچھا نہیں لگتا میں تمہیں وہ زیور بتا رہی ہوں جو بچپن میں بھی اچھا لگتا ہے جو جوانی میں بھی اچھا لگتا ہے جو ضعیفی میں بھی اچھا ایسے ہی ہے اللہ نے تیرا حبیب بھیجے آپ تھک گئے ہیں اللہ نے تیرا حبیب بھیجے مردوں کے لیے تیرا حبیب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تناسب خود بنا لو تناسب خود دیکھ لو ہم تیرا کائنات کی ہدایت کے لیے آئے ہیں مگر کائنات کی عورتوں کی ہدایت کے لیے ایک زہرا کافی ہے کسی دوسری زہرا کی ضرورت نہیں اب تھوڑا سا مزید عظمت زہرا بیان کرو جب سے محمد ہے تب سے زہرا ہے جب سے علی ہے تب سے زہرا ایک دن علی ابن ابی طالب والے نے کھانا ہوئے بڑے خوش تھے کہنے لگے زہرا آج میں چاہتا ہوں میری کچھ شان بیان کر میری کوئی فضیلت بیان کر بیوی نے شوہر کا تعارف کیا سمجھنا کائنات میں الرجال قوامون علی النساء ہر مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے عورت محکومہ ہوتی ہے اللہ کی کائنات میں یہ زہرا و علی ہیں جو ایک دوسرے کے حاکم و محکوم نہیں ہے بلکہ برابر ہیں جیسے علی باب مدینۃ العلم ہے ایسے زہرا عالم غیر معلمہ ہے جیسے علی معصوم ہے ایسے ہی زہرا معصومہ ہے جو ہے نہیں ہے جیسے علی پاک ہے ایسے ہی زہرا پاک ہے جیسے علی سخی ہے ایسے ہی زہرا سخیہ ہے توجہ ہے نا جیسے علی حسنین کے باپ ہے ایسے ہی زہرا حسنین کی ماں ہے صرف فضیلت برابر نہیں دشمن بھی برابر بات سمجھنا دشمن بھی جتنے زہرا کے اتنے ہی علی کے جیسے زہرا کے ایسے ہی علی کے تو اس طرف جانا نہیں چاہتا اسی بات پہ لوٹ رہا ہوں یا علی کہنے لگے مولا علی کہنے لگے زہرا میری فضیلت بیان کر بی بی نے کہا فضیلت تو آپ کا طواف کرتی ہے اگر آپ خوش ہیں سنبھالنا ہے عقیدوں کو اگر آپ خوش ہیں آج تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی زبانیں اس زبان سے جو لسان اللہ ہے اپنی فضیلت بیان کریں آپ کو اپنی کون سی فضیلت پسند ہے علی نے مسکرا کر فرمایا زہرا مجھے تو یہ فضیلت پسند ہے کہ میں نے ان ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا تھا ٹھیس تو نہیں لگ رہی میں نے ان ہاتھوں سے حیران ہو گئے توجہ ہے حیران ہو گئے نہیں حیران جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے پوچھا تھا ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعکتنا لما خلقت بيديك کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا استکبرتا ام کنت من العالین کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے توجہ ہے نا تو
بالا والے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ملتان والوں پہلی تقریر ہے, آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے ہاتھ ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء, اس کے تو ہاتھ نہیں, تو پھر فرما کیوں رہا ہے لما خلقت بیدی, جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو پتا چلا کہ اس وقت کوئی ید اللہ تھا جو آدم کو بنا رہا تھا. نہیں ہضم ہو رہا, نہیں 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 ایسے نہیں بولا, ہاتھ بلند کر کے ہے میری زہرا. مجھے اس فضیلت پہ ناز ہے کہ میں نے آدم کا خمیر ان دونوں ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اگر گھبرائے نہیں بیٹھے تو اگلی بات, ان ہاتھوں سے تیار کیا تھا. بی بی مسکرائی اور مسکرا کر فرمایا یا علی, یہ تو بتا دیا کہ آدم کا خمیر میں نے ان ہاتھوں سے تیار کیا تھا, اب یہ بھی بتا دے حوا کا خمیر کس نے تیار کیا. اب یہ بھی تو بتائیں نا. اللہ بس وقت قریب ہو گیا. خدا نے قدوس صاحب کو سے سلام دیا تھا, فرمائے آنے والی تقریروں میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, آپ کے چہروں کی زیارتیں ہوتی رہیں گی, آپ کے شاداب چہروں کو دیکھتے رہیں گے, باتیں بھی ہوتی رہیں گی, فضیلت آل محمد بیان ہوتی رہے گی. مگر ایک بات اور, آخری بات, اور وہ یہ کہ کسی نے ٹھانی کے حسن کی توہین کی جائے. کسی نے یہ سوچا 700 شعراء کو بلایا, 700 میں سے 70 کو چھانٹا, 70 میں سے 7 کو چھانٹا. ممبر پہ بیٹھو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. 700 میں سے 70 کو چھانٹا, 70 میں سے 7 کو چھانٹا, اور ان سے کہا کہ میں حسن کو بلا رہا ہوں, ان کے سامنے تم نے میرے ماں اور باپ کے قصیدے پڑھنے ہیں, میرے ماں اور باپ کی فضیلت بیان کرنی ہے, شعروں میں ان کی ثنا کرنی ہے, ان کے قصیدے پڑھنے ہیں. لیکن آخری سے کہا تم نے اتنا پڑھنا ہے کہ حسن کے لیے وقت نہ بچے. دنیا ہے, دربار سجا ہوا ہے, شعراء نے کام کرنا شروع کر دیا. حسن بھی منبر پہ جلوہ فرما ہے. ایک شاعر نے اس کے ماں باپ کے قصیدے پڑھے, دوسرے نے پڑھے, تیسرے نے پڑھے. جب چوتھا پڑھنے لگا تو مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, بیٹھ جاؤ, یہ میرا وقت ضائع کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے. اگر تو نے مجھے اپنے ماں باپ کے قصیدے سنوانے تھے تو بلایا کیوں؟ اور اگر تجھے اپنے ماں باپ پہ اتنا ہی ناز ہے تو اس شعراء کو دربار سے نکال دو اور خود بات کرو. تم اپنی ماں کا کردار پیش کرو, میں اپنی ماں کا کردار پیش. علی 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 میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے لباس سے غلاف قرآن بن سکتا ہے. میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو تسبیح کی ملکہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تسبیح پڑھتے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, روز کتب ابدال کلندر بھی پڑھتے ہیں, صوفی قاضی ملا شیخ الحدیث شیخ القرآن بھی پڑھتے ہیں. یہ تسبیح پڑھنے والے ہیں تسبیح کی ملکہ فاطمہ. ایسے ہی ہے نا, فاطمہ ہے نا. جب وہ اتر رہا تھا وہ ستارہ, جب وہ ستارہ اتر رہا تھا, کون سا ستارہ جس کی اللہ نے قسم اٹھائی, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, مجھے اس ٹوٹنے والے ستارے کی قسم ہے. وہ ستارہ جو اتر رہا تھا تو بی بی نے کہا اللہ اکبر. جب منشا کے مطابق اتر گیا تو بی بی نے کہا الحمدللہ. جب واپس چلا گیا تو بی بی نے فرمایا سبحان اللہ. ادھر زبان سیدہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے, ادھر اسے خدا تسبیح بنا رہا تھا. مگر افسوس اسی بات کا ہے کہ زمانے نے نہ پہچانا, اسی فاطمہ کا گھر اجاڑ.
اسی فاطمہ کا گھر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ رونے کے کیا نقصان ہوا ہے؟ یہی نقصان ہوا ہے کہ محمد کا گھر اجڑ گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ زہرا کی بیٹیاں بازاروں میں جنگلوں میں پتھر کھا رہی ہیں، محمد کے وہ نواسے مارے گئے جن کو چومتے چومتے رسول تھکتے نہیں تھے۔ ابھی سنا رہے تھے ذاکر صاحب وطن سے کیسے چلے، چلنا تو تھا ہی نہیں۔ یہ جو وارث دین تھے، یہ جو مالک دین تھے، جب بھی کسی کی وراثت پہ مشکل وقت آئے، زمیندار تشریف فرما ہے، ان سے پوچھے زمین سے فائدہ ہر کوئی اٹھاتا ہے، تھوڑا سا چلے، زمین سے فائدہ ہر کوئی اٹھاتا ہے، لیکن جب اس پہ کسی کا قبضہ ہو جائے تو فائدہ اٹھانے والے ساتھ نہیں دیتے، اس کے مالک اٹھتے ہیں، اپنے بچے بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حسین کو تو جانا تھا چونکہ دین پہ قبضہ ہو رہا تھا، زینب کو تو جانا تھا چونکہ جس کا نام دین تھا اسی کی آغوش میں تو پلی تھی زینب، انہیں تو جانا تھا، توجہ کا محتاج، انہیں تو جانا تھا۔ سلام ہے زینب علی کو، سلام ہے دختران علی کو، سلام ہے فرزندان علی، لیکن اگر ہم سے پوچھے تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان کا جنہوں نے زہرا کا کھیر نہیں پیا، جو علی کا خون نہیں تھی۔ پوچھو وہ کون تھی؟ وہ کسی کا نام ام لیلا تھا، کسی کا نام ام فروا تھا، کسی کا نام ام رباب تھا، کسی کا نام شہربانو تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ بھی علی کی بیٹیوں سے پیچھے نہیں رہی۔ جب اس گھر میں آئی تو یہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں بیٹے پیارے نہیں، دین پیارا ہے۔ تھوڑا سا ساتھ چلے، یہ ایسا گھرانہ ہے کہ اس گھر میں جو بھی بی بی آئی، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو چند لمحے مسائل، جو بھی بی بی آئی اسے لقب دیا گیا، تھوڑا سمجھنا، اسے لقب دیا گیا، نام ہے فاطمہ، لقب ملا ام البنین، بیٹوں کی ماں، نام ہے سلمہ، لقب ملا ام لیلا، توجہ ہے ذہن میرے طرف ہے، نام ہے شاہ جہاں، لقب ملا شہر بانو، جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے سلامہ اور لقب ملا ام رباب۔ اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، مسائل ہو جائے گا۔ باطن کی معنی جاننے والے کہتے ہیں ام رباب کا معنی ہے قربانیوں کی ملکہ، ہے قربانیوں کی ملکہ یا کہ نہیں؟ کتنا ترکہ تھا رباب کا، ایک شوہر تھا، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، شوہر بھی دے دیا، بیٹا بھی دے دیا، بیٹی بھی، ایسے ہی ہے یا کہ نہیں ہے؟ اٹھاؤ تاریخ، جب گھر میں آئی تھی روسی لباس میں، میں یہ مسائل پڑھا کرتا ہوں ایام محرم میں، جب آئی تھی نا اس گھر میں روسی لباس میں آئی تھی، توجہ، تو تغر نامی درخت تھا اس گھر میں، قالین بچھا تھا، یہ دلہن بنی ہوئی تھی، مصلے پہ بیٹھی، ادھر قدم بڑھایا، ادھر فضا نے قالین کھینچنے کا ارادہ کیا، بی بی نے کہا فضا کیا کرنا چاہتی ہو؟ ضعیفہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ ضعیفہ نے کہا، فضا نے کہا یہ دھوپ کا قطرہ آ رہا ہے، آپ نازک طبع ہیں، آپ کو زحمت نہ دے، اس لیے یہ قالین دھوپ سے ہٹا کر سائے میں بچھانا چاہتی ہوں، مضبوطی کے ساتھ پاؤں رکھ کر کہا نہ ہٹاؤ، تمہیں پتہ نہیں مجھے دھوپ سے پیار ہے۔ مجھے دھوپ سے پیار ہے۔ فضا بھی دیکھ رہی تھی، آنکھیں برس پڑی، جب روئی نا کوئی منظر یاد کر کے، تو ام رباب نے پوچھا ضعیفہ ایسے لگتا ہے تو اس گھر کی تاریخ ہے؟ فضا نے کہا سچ ہے۔ رباب نے کہا کہیں تو وہی تو نہیں جو عالم خواب میں زہرا کے ساتھ مہندی والا برتن لے کر آئی؟ فضا نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تھوڑا سا چلے ساتھ، ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر اس گھر کی تاریخ ہے نا،
ہاں بالکل تاریخ ہو، تیری کتنی زندگی ہے؟ بی بی نے کہا یہ نہ پوچھئے، یہ میں نے دوبارہ رسول سے زندگی بڑھوائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے زہرا کی خدمت کی ہے ایسے زینب کی خدمت کی، جیسے زینب کے ساتھ گزری ایسی زہرا کے ساتھ گزری، ایسے زینب کے ساتھ گزری۔ بیٹھی ہے عروسی لباس میں، اب تھوڑا سا دل پسند بیٹھی ہے عروسی لباس میں، یا اچانک کہتی ہے ضعیفہ ایک بات بتاؤ، جس شریف کی میں زوجہ بن کر آئی ہوں اس کی بہنیں نہیں ہیں؟ فضا نے کہا اللہ نے اسے ایسی بہنیں دی ہیں کہ کسی نبی کو ایسی بہنیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگی یہ تو بڑے مہمان نواز ہیں، میں تو ان کی بھاوج بن کر آئی ہوں، بھابھی بن کر آئی ہوں، اگر ایسی بہنیں ہیں تو ان کا حق تو بنتا تھا نا کہ مجھے ملنے کے لیے آتی۔ فضا کی آنکھیں چھلک پڑی، برس پڑی اور کہا مایوس نہ ہو شہزادی، آئیں گی۔ رباب نے کہا کب آئیں گی؟ فضا نے کہا جب رات کی تاریکی چھا جائے گی۔ تو رباب نے کہا اپنے گھر میں اتنا پردہ؟ فضا نے کہا اتنا ہی پردہ ہے کہ دن کی روشنی میں اپنے حجرے سے گھر کے آنگن میں نہیں آتی۔ یہ وہی زینب تھی کبھی عثمانہ، یہ وہی زینب تھی کبھی عثمانہ۔ نماز مغربین سے فارغ ہو گئے، للہ ملت ہے، نماز مغربین سے فارغ ہو گئے، ادھر علی کی بیٹیاں چلی، میں کہہ رہا ہوں چلی، خدا جانے کیسے چلی ہوں گی جنہیں چلنا آتا ہی نہیں تھا، کبھی چلی تھی، آئے، پھر رباب نے استقبال کیا، دونوں بہنیں بیٹھ گئے، بات سمجھنے کی اہل دل ہے، دونوں بہنیں بیٹھ گئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک ہاتھ ایک بہن نے پکڑا، دوسرا ہاتھ دوسری بہن، دونوں بہنوں کی آنکھیں ملی، آنکھوں میں کوئی بات ہوئی، دونوں بہنوں نے اپنی بھاوج کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور کہا زینب ہماری بھابھی کے کتنے پیارے ہاتھ، کتنے خوبصورت ہاتھ ہے، خدا جانے زینب کہاں دیکھ رہی تھی، میں تو ایسے ہی کہتا ہوں کہ وہاں دیکھ رہی تھی جب شام غریبہ زیور آئے تھے اور دیکھ رہی تھی پہلے کسے پہناؤ، لیلا کو پہناؤ، کبرا کو پہناؤ، کلثوم کو پہناؤ، تو یہی ہاتھ بڑے تھے اور کہا تھا گھبرائے نہیں اصغر کی ماں جو حاضر ہے، پہلے مجھے پہنا، یہی ہاتھ دیا اور کہا میری بھاوج کے کتنے پیارے خوبصورت ہاتھ ہیں، اور کہا بھابھی کو چھپا دو۔ رباب نے کہا کیا مانگو جب آنا نے جنت کے سردار کی زوجہ بن کر آئی، کسی چیز کی طلب و تمنا نہیں ہے۔ زینب نے بڑا قیمتی جملہ کہا، بی بی نے کہا کچھ مانگو، تمہیں کیا پتا اس گھر میں خوشیاں کبھی کبھی آتی ہیں، ہم آج خوش ہیں، ختم کر رہا ہوں، ہم آج خوش ہیں، مانگو۔ جب کہا مانگو تو دونوں ہاتھ روسی لباس سے نکلے، ایک ہاتھ زینب کے قدموں پہ، ایک ہاتھ کلثوم کے قدموں پہ، اور کہا اگر مانگنے کا حکم دیا ہے تو وعدہ بھی کرو جو مانگوں گی عطا کرو گی۔ بی بی نے کہا صادق الوعد بات کی بیٹی ہو، جو مانگو گی عطا کرے گی۔ دونوں ہاتھ ایک زینب کے قدموں پہ ایک کلثوم کے قدموں پہ، بس اتنا کہا اتنا وعدہ دے دو کہ ساری زندگی ان قدموں سے جدا نہیں کرو گی۔ یا دونوں بہنیں طرف کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مشکل سوال ہے، ہم تو بازاروں میں جائے گی، ہم تو درباروں میں جائے گی، ہم تو پتھر کھائے گی۔ رباب یہ مشکل سوال ہے، تو کہنے لگی اگر آپ جائیں گے تو میں تو زیادہ آگئی ہوں آپ سے، خدا گواہ بنا کر کہتا ہوں علی کی بیٹیوں نے عطا کی حد کر دی، رباب نے وفا کی حد کر دی۔ آخری جملہ ہے، رباب نے وفا کی حد کر دی، سرتاج بھی دے دیا، بیٹا کربلا، بیٹی شام،
بیٹا کربلا، بیٹی شام۔ میں جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہوں، کربلا سے لے کر شام تک رباب نے کبھی سکینہ کو تسلی نہیں دی، کبھی سکینہ کو دلاسا نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ میدان کربلا میں عسکر حسین کے ہاتھوں پہ دیا تھا، سکینہ کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا تو جان سکینہ جانے۔ اس کے بعد سکینہ کی ضامن نہیں بنی، اب سکینہ جانے زینب جانے۔ وفا کی حد کر دی، آخری بات کہہ رہا ہوں، وفا کی حد کر دی، لیکن علی کی بیٹیوں نے عطا کی حد کر دی۔ رب زہرا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، پتھر زینب کو بھی لگتے تھے، پتھر کلثوم کو بھی لگتے تھے، پتھر لیلا کو بھی لگتے تھے، پتھر ام لیلا اور فرما کو بھی لگتے تھے، لیکن کسی وقت زینب نے چیخ کر عباس کو نہیں پکارا۔ زہرا کی شرافت کی قسم ہے، ایک ایسا وقت آیا کہ زینب نے گھوڑے کی گردن میں عباس کو دیکھا اور کہا دیکھ رہے میری رباب زخمی ہو گئی ہے، میسگر کی ماں زخمی ہو گئی ہے، عباس میری رباب پہلار میں گر گئی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم یہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پاکستان میں عشر محرم الحرام کو عمل کے ساتھ تکمیل تک پہنچا۔ شیعان علی کی، عزاداران حسین کی، ماتمیوں کی، خطباء کی، علماء کی، ذاکرین کی، سب کی حفاظت فرما۔ میرا رحمان اللہ حاضرین جو دل میں دلی خواہشات حسب شرع لے کر بیٹھے ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ درخواست کرتا ہوں کہ محرم بار بار نہیں آئے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں ایک بار پھر محرم آ گیا۔ حسین کی ان بہنوں کو پرسہ دینے کا موقع مل گیا جن کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ یہ زینب کی حسرت ہے، آپ زہرا کی دعا ہے، تو مہربانی فرمائے کل سے اور جتنے مومنین احباب ہیں ملنے والے ان سے بھی کہے کہ محرم بار بار نہیں آئے گا۔ منا لو یاد حسین کی، اس کی یاد منا لو جس کی یاد منانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کی منا لو۔ یہی آنسو ہے جو جہنم کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ زہرا کو راضی کرو اور کل سے اپنے مقررہ وقت پہ تشریف لائے۔ پروردگار عالم ہمارے آخری امام، اپنی آخری حجت، وارث زمانہ والی یہ زمانہ کا جلد ظہور فرما اور اس آستانہ کو آباد و شاد فرما، یہاں خیر و برکت کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآلہ المصطفیٰ ماتم حسین۔